अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहज़मान मुर्तज़ा खोड़ है। हमने लास्ट वीडियोस के अंदर ईरान और यूएसए के मामलात के बारे में बात की है। ये पॉलिटिकल गुफ्तगू है और मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि मुझसे ज़्यादा बेहतर वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, यूट्यूब पे मिल जाएंगी, जिसमें बेहतरीन तज्ज़िया है इस सारी सिचुएशन को लेकर। मेरा चैनल शुरू करने का मकसद बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं था कि मैं पॉलिटिकल गुफ्तगू करूँगा। मेरा मकसद था कि हम मुल्की और गैर मुल्की कंपैरिजन किया करेंगे कि क्यों हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं, और पाकिस्तान एक रैशनल सोचने समझने वाला मुल्क कैसे बन सकता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क कब बनेगा जब वो जज्बात से ज़्यादा रैशनैलिटी को, मंतिक को तरजीह देगा। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम लॉ और कचरे के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आखिर लॉलेसनेस क्यों है और आपको अपने अराउंड कचरा क्यों दिखता है। तो आज हम बात करते हैं लॉ के ऊपर। क्या इशू क्या है पाकिस्तानियों का, लॉलेसनेस है क्यों। इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा और अग्री करना पड़ेगा कि जितने भी लॉज बनते हैं, जितने कानून बनते हैं, वो कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं और वो आपकी बेहतरी के लिए होते हैं। चाहे वो ट्रैफिक के कवानीन हो, चाहे वो दूसरे ड्राइविंग के एटिकेट्स हो, चाहे वो टैक्स भरने के कवानीन हो, चाहे वो जुर्म ना करने के कवानीन हो, जुर्म से रोकने के कवानीन हो, सारे के सारे आपकी बेहतरी के लिए बनते हैं। और जब आप इन कवानीन की को तोड़ते हैं तो ना सिर्फ आपको नुकसान होता है, पर आपके अराउंड जो सोसाइटी है वो एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट हो जाती है जिसमें आप भी खुद रहना पसंद नहीं करते, और फिर आप ब्लेम करते हैं जी गवर्नमेंट के ऊपर या स्टेट के ऊपर। आज बात करते हैं सिंपल सी ट्रैफिक कवानीन के ऊपर। मैंने अक्सर औक़ात देखा है कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स रोड पे बनी होती हैं। अब ये दोनों ज़ाविये हम देखेंगे, जैसे हमने पहले डिसाइड किया था कि गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव भी देखेंगे और लोगों का भी, कि मसला आखिर है कहाँ। गवर्नमेंट की तरफ से ज़ीब्रा क्रॉसिंग बनाए जाते हैं रोड रास्तों के ऊपर। ज़ीब्रा क्रॉसिंग बड़ी सेंसलेस तरीके से बनाए जाते हैं। जहाँ रोड ख़त्म हो रही है वहाँ पे ज़ीब्रा क्रॉसिंग नहीं है, रोड से तकरीबन कोई 5-6 फुट, 10 फुट, 15 फुट पीछे ज़ीब्रा क्रॉसिंग बनाई जाती है। अब लोगों के अंदर एक मेंटल साइकी लोगों की ये है कि यार जब ज़ीब्रा क्रॉसिंग तो उनको पहली बात नज़र नहीं आती, और वो रोड के बिल्कुल एंड में जाके किनारे पे खड़े होते हैं, ये चलें कर लें तो ये भी अच्छा है, मगर ये भी नहीं करते। लोग बिल्कुल रोड के बीच में खड़े हो जाते हैं, स्पेशली मोटरसाइकिल वाले भाई। मोटरसाइकिल वालों को पता नहीं किस बात की जल्दी है। हर रोज़ आए दिन मैं एक्सीडेंट सुनता हूँ, ट्रक के नीचे आ गए, डंपर के नीचे आ गए, मगर मोटरसाइकिल वाले हजरात ना ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करते हैं, ना उनको ब्लाइंड स्पॉट्स का पता है, ना उनके अंदर ये शऊर है कि भाई ट्रैफिक की कवानीन जो हैं वो आपकी भलाई के लिए बनाए जाते हैं। मैंने अक्सर औक़ात देखा है कि मैं जब गुज़रता हूँ बोर्ड बेसिन से, मैं देखता हूँ कि सुबह के औक़ात में ट्रैफिक का एक निज़ाम अच्छा चल रहा होता है, और कुछ भाईजान जो मोटरसाइकिल पे होते हैं वो आके बिल्कुल रोड के बीच में आके खड़े हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो सिग्नल होता है वो पीछे रह जाता है, और वो सिग्नल पे खड़े होकर यहाँ वहाँ इस तरह देखते रहते हैं। सिग्नल ग्रीन होने की सूरत में फिर उनको पीछे हॉन्क करना पड़ता है या तंबी करनी पड़ती है, तब जाके वो मूव करते हैं। तो भाई आखिर ये है क्या माजरा कि आप इतना ज़्यादा क्या किस बात की जल्दी है, ये कौन सी मैंटेलिटी है जिसके तहत आप लोग चलते हैं। रॉन्ग साइड पे आते हैं आप लोग, रॉन्ग साइड्स पे आने की वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ़ होती है। एक स्पीड लिमिट है उसको फॉलो नहीं करते, तो क्या करना क्या है, जल्दी जाने की इतनी जल्दी क्यों है आपको? क्या अल्लाह मियाँ के पास जाने की बहुत जल्दी है? यहाँ तक कि फैमिलीज़ के साथ मैंने लोगों को देखा है कि इर्रेस्पॉन्सिबल और रैश राइडिंग करते हुए देखे जाते हैं, जिसमें कई बार उनको अपनी जानों से हाथ धोना पड़ता है। अब ये सिंपल मामला है क्या आखिर, ये कहाँ से ये साइकी आती है? तो मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी का भी स्टूडेंट हूँ और पढ़ाता भी हूँ। तो मैंने देखा कि हमारा जब से ये बेसिकली ये सिर्फ हमारे साथ इशू नहीं है, ये जितने भी अंडर डेवलप मुल्क हैं उनके साथ इनसिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि हम जब अपने चारों ओर देखते हैं तो गवर्नमेंट ने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बहुत हमारे साथ खिलवाड़ किया है। रोड रास्ते ठीक नहीं हैं, आप ट्रैफिक वाले पैसे लेके छोड़ देते हैं या दूसरे मामला थे, तो हमारा दिमाग जो है ना डिफेंस मैकेनिज़्म क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो हम बेसिकली फॉलो करने के बजाय लड़ने को तरजीह देते हैं, और ये एक तरीका ही है लड़ना कि भाई सिग्नल तोड़ देना या कानून की बिल्कुल खिलाफ वर्जी करना या उसको खातिर में ना लाना, ये बेसिकली लड़ने के तरीके हैं और कुछ नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, ये एक साइकी है।
دوسری یہ کہ ہم کیوس تھیوری پہ چلتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے اپنے چاروں طرف صرف کیوس دیکھا ہے, ہم نے اپنے چاروں طرف صرف کانفلکٹ دیکھا ہے. مارکس کی تھیوری ہے ویسے بائی دا وے کانفلکٹ تھیوری. وہ تو خیر یہ کہتے ہیں جی کہ بہتری آئے گی, کانفلکٹ کی وجہ سے چیزیں بڑھتی ہیں, اور زندگی کا پیچھے جو پورا معاملہ ہے وہ کانفلکٹ کے اوپر بیسڈ ہے. پر ہمارے یہاں اس کو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے دیکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ بھائی کیونکہ لڑائی جھگڑا ہے, سارے معاملات ہیں, تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا کیسے, سروائیول کیسے کرنا ہے, اور اس سروائیول کے چکر میں ہماری زندگی آدھی گزر جاتی ہے. تو شاید اس سروائیول کے چکر میں ہی ہم ترقی نہیں کر پاتے. اچھا, گورنمنٹ کا اگر پرسپیکٹیو دیکھا جائے تو گورنمنٹ نے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, آپ کو یوز کرنا ہے. تو گورنمنٹ نے کچھ ایک آدھ شہروں کے علاوہ, وہ شہر بھی گورنمنٹ نے نہیں بنائے, وہ شہر خود بن گئے. جیسے کراچی ہے, پورٹ سٹی ہے, تو سارا بزنس یہاں پہ ہوتا ہے, تو سارا ملک کے لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں. اب ایک شہر ہے, اس کی ایک پاپولیشن, ایک لمیٹڈ پاپولیشن ہونی چاہیے, اور وہ تب ہوگی جب دوسرے شہر بھی اتنے ہی روزگار کے مواقع فراہم کر سکتے ہیں. تو کیونکہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں تو لوگ تو مرنا تو نہیں چاہیں گے, لوگ غربت میں تو رہنا نہیں چاہیں گے, تو لوگ ایسے شہر کی طرف جائیں گے جہاں پہ ان کو روزگار ملتا ہے. تو ہوتا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کراچی ایک ایسا شہر بن جاتا ہے کہ جس میں بہت زیادہ رش ہے, جتنے لوگوں کو وہ اکاموڈیٹ کر سکتا ہے اس سے زیادہ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک کی سب, کیونکہ آج ٹریفک کے حوالے سے بات کریں تو ٹریفک کو مینیج کرنا اٹ از نیئرلی امپاسبل فار دا گورنمنٹ, کیونکہ کہیں اور فیسلٹیز آپ نے دی نہیں ہیں تاکہ لوگ اپنے اپنے شہروں میں جہاں جہاں سے آتے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی جو مسئلہ ہے وہ گورنمنٹ نے پاپولیشن کنٹرول کے لیے کچھ خاص ٹھوس واضح قدم نہیں اٹھائے. چائنا نے اٹھائے, یا پھر ہم مذہب کو آڑے لے آتے ہیں کہ جی مذہب کہتا ہے ہمیں کہ جتنے بچے پیدا کرو, 4 شادیاں کرو, جس بات کے اوپر سارا معاملہ ہمارا چلتا ہے. مگر لوگوں کے زاویے سے اگر دوبارہ میں بات کرنا چاہوں تو پھر لوگ جب کمپلین کرتے ہیں نا کہ جی ہمارا ملک بگڑ گیا, ہمارا ملک پیچھے پڑ گیا, ہمارا ملک جو ہے پیچھے رہ گیا, اور ہمارے ملک نے ہمیں کیا دیا ہے, تو بھائی آپ سے سوال ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو کیا دیا ہے. آپ نے ایسا کیا کیا اپنے ملک کے لیے کہ جس کے لیے آپ یہ کہہ سکے جی ہم ٹیکس چوری آپ لوگ کرتے ہیں, فراڈیا آپ لوگ ہیں, انڈیسنٹ بیہیویئر آپ کا ہے, تعلیم سے دور آپ لوگ بھاگتے ہیں. ایکیڈمک تعلیم کی بات نہیں ہو رہی, اویئرنیس کی بات ہو رہی ہے, سیوک سینس کی بات ہو رہی ہے. ہم کچرے پہ بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں, بتائیں گے آپ کو کیا ایشو ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی, لوگوں کی طرف سے. مگر آپ اگر سگنل توڑتے ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ گورنمنٹ کو بلیم کریں. یو آر دا پرابلم, یو آر ناٹ جسٹ دا پارٹ آف پرابلم, یو آر دا پرابلم. ڈیسنسی کس چیز میں, سیوک سینس کو فالو کرنے میں, سیوک سینس کو سمجھنے میں, کہ آپ کے ایکشنس کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہوتی ہے. فار ایگزامپل اے پرسن لائک می جو کہ لا ابائڈنگ سٹیزن ہے, میں سیٹ بیلٹ پہنتا ہوں, ٹریفک سگنل پہ رکتا ہوں, میں کبھی کسی بھی قسم کے لا کو نہ توڑنے کی پوری کوشش کرتا ہوں. اور میں یہ بھی میرا وہ نہیں ہے پرسپیکٹیو کہ یار دوسرے کر رہے ہیں تو میں نے کر دیا تو کون سی بڑی بات ہے. بیسیکلی ہمارا یہ بھی مائنڈ سیٹ ہے کہ بھائی میرے ایک کے نہ کرنے سے کیا بہتری آ جائے گی. تو جیسے قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے, ویسے آپ کے سارے ایکشنز ملا کے ایک بہتر سوسائٹی بن سکتی ہے. تو خدا را آپ سے التجا ہے کہ یار آپ لوگ ایک اچھے شہری بننے کا ثبوت دیں, اور جب تک آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا گورنمنٹ کو یا اسٹیٹ کو یا ملک کو بلیم کرنے کا. یہ ملک آپ ہی لوگ ہیں, یہ جیوگرافیکل باؤنڈریز نہیں ہیں, یہ آپ ہی لوگ ہیں. اگر آپ لوگ بہتر بن سکتے ہیں اس ملک میں تو پھر آپ کو پورا حق بنتا ہے کہ بھئی آپ اس ملک کو کرٹیسائز کریں. شخصی سیاست کے پیچھے آپ جاتے ہیں, کبھی کسی شخص کے پیچھے لگ جاتے ہیں, کبھی کسی شخص کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ کامن سینس اتنی, یہ تو ایک آلو کے اندر اتنی عقل ہونی چاہیے کہ وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھئی ایک شخص ملک کی قسمت بدل بھی نہیں سکتا, بگاڑ بھی نہیں سکتا. آپ کے پورے معاشرے کی جو گندگی ہے وہ ایک شخص صاف نہیں کر سکتا, یا آپ کے معاشرے کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک شخص چینج نہیں کر سکتا. بگاڑ ضرور سکتا ہے پر چینج نہیں کر سکتا. آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ادارے یہاں پر مضبوط نہیں ہیں. یہاں پہ ادارے, کیونکہ پورا کا پورا سوسائٹی کا انفراسٹرکچر ایسے بنا ہوا ہے کہ بھئی آپ لوگ سروائیول کی جنگ کرتے ہیں, تو آپ لوگ کرپشن بھی کرتے ہیں, اور کرپشن کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کرپشن لیڈس ٹو انیفیشنسی. اور میجر ایشو انیفیشنسی ہمارے ملک کا, کہ انیفیشنسی کی وجہ سے ہمارے ملک کے معاملات سارے خراب ہوتے ہیں. ای چلان کا سسٹم آیا, آپ لوگوں نے سب سے پہلے احتجاج کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک لگام ڈالی جا رہی تھی کہ آپ اچھے شہری بنیں. آپ نے اس پہ مسئلے کھڑے کرنا شروع کر دیے. اس میں بھی آپ نے کہا کہ نہیں جی یہ تو ہمارے بیسک رائٹس کے خلاف ورزی ہے. یہ بیسک رائٹس کی خلاف ورزی نہیں ہے, آپ کو ایک اچھا شہری بنایا جا رہا ہے.
جب آپ کو ای چلان کا معاملہ ہوا تو آپ نے کہا روڈیں راستے بناؤ تو پھر ہم ای چلان فالو کریں گے. بھائی ان دونوں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں روڈ راستے بننے چاہیے, گورنمنٹ کو چاہیے, مگر روڈ راستے اور اچھا شہری بننا ہے, اچھا انسان بننا, یا سیوک سینس فالو کرنا, یا کوئی سیوک سینس ہونا, یا رسپانسبل بیہیویئر شو کرنا ہے, دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس میں آپ کنفیوژن کیوں کریٹ کر رہے ہیں؟ آپ اگر دوسرے شہریوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں تو پرابلم آپ ہیں, گورنمنٹ نہیں ہے. اور گورنمنٹ جب اس طرح کے معاملات کرتی ہے تو پھر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور پھر آپ سوشل میڈیا پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پتہ ہے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جذبات کی روح سے سوچتے ہیں آپ. ہر وقت سارا دن آپ جذباتی باتیں کرتے رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. بھائی میں پیرامیٹر, میرا یہ اپنا اوپینین ہے, آپ لوگ اگری کریں یا نہ کریں, مگر میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک آپ ٹریفک رولز کی, کیونکہ یہ ایک ایسا چیز ہے کہ جس میں آپ پبلک ڈومین میں آ جاتے ہیں, آپ کے ایکشنز کی وجہ سے دوسرے سفر کرتے ہیں یا دوسروں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو اچھے شہری اور اچھے انسان ہونے کا ثبوت آپ تب دیکھ سکتے ہیں جب آپ ٹریفک میں باہر صحیح رولز فالو کرتے ہوئے پائے جائیں گے. جس دن یہ سوسائٹی یہ ایک چیز کرنا شروع کر دے گی تو آہستہ آہستہ چیزیں اور مائنڈ سیٹ چینج ہونا شروع ہو جائے گا. بیسیکلی بات مائنڈ سیٹ کی ہے. خیر جی, ویڈیو لمبی نہ کرتے ہوئے ہم اسی میسج کے ساتھ آپ سے الوداع چاہیں گے کہ آپ اچھے شہری بننے کا ثبوت دیں اور سمپل صرف ٹریفک لاس فالو کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ بہتری آئے گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.